الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں الوداع ماہ رمضان کا بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ ترجمہ آپ فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور رحمت پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تم پر میرا فضل و رحمت ہو تو تمہیں چاہیے کہ خوب خوشیاں مناؤ۔ یہی وجہ ہے کہ عیدین میں جشن آزادی پر، بچے کی پیدائش اور شادی وغیرہ کے موقع پر جو خوشی منائی جاتی ہے، اور ان نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کے خدا نخواستہ چھن جانے پر غم ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان شریف اللہ عز و جل کا بہت بڑا فضل، اس کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اس کے آنے پر بھی بہت خوشی منانی چاہیے، اور اس کے رخصت ہونے پر ہر مسلمان کو غمگین ہو جانا چاہیے کہ اب اللہ کے فضل و رحمت والا مہینہ، جو کہ اللہ کی طرف سے ایک ماہ کے لیے ہمارے پاس مہمان بن کر آیا تھا، اب ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، مگر اب اس امت کے مہینے کے رخصت کا وقت آن پہنچا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھا، ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، تو رمضان کی برکت سے اسے 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ اور 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ رمضان میں نفل پڑھو تو فرض کا ثواب ہے، فرض پڑھو تو 70 فرض کا ثواب ملتا ہے، مگر افسوس، صد افسوس کہ اب ثواب بڑھانے والا مہینہ جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے، مگر افسوس کہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی دلانے والا مہینہ ہم سے الوداع کہہ رہا ہے۔ اسی طرح حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان آبیاری کا مہینہ ہے، اور رمضان پھل کھانے کا مہینہ ہے، مگر اب پھل والا مہینہ ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ مزید ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرمایا، ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ بوقت افطار ہر روز 70,000 جہنمیوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، مگر اب افسوس کہ جہنم سے نجات دلانے والا مہینہ ہمیں روتا ہوا چھوڑ کر واپس جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہے، جس میں عبادت کرنے سے 1,000 ماہ کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، مگر اب لیلۃ القدر والا مہینہ ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رمضان گزر جانے کے بعد سارے زمانے کے سال بھر کے روزے بھی رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے، مگر ہائے افسوس، اس قدر عظیم ثواب عطا فرمانے والا وہ ماہ مقدس اب روانہ ہو رہا ہے۔ قرض کے اس قدر فضائل رمضان بتانے کے باوجود ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو اب بھی صحیح معنی میں رمضان کی برکتوں کا علم نہیں۔ اگر صحیح معنی میں علم ہو جائے تو میری امت تمنا کرتی، اے کاش سارے سال رمضان ہی رہے۔ انہی سب رحمتوں، برکتوں کے سبب اہل ایمان رمضان کے آنے پر خوش ہوتے ہیں اور اس کے جانے پر غمگین ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی خوش نصیب لوگوں کے لیے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رمضان کے آنے پر خوش ہوا اور اس کے جانے پر غمگین ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، محترم بہنوں، اب رمضان کے رخصت ہے، ہمیں بھی غمگین ہونا چاہیے کہ اب نیکیوں کا موسم ختم ہو رہا ہے۔ جس طرح موسمی پھل
اپنے موسم کے دنوں میں سستے ہوتے ہیں، موسم کے گزرتے ہی مہنگے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کے مہینے کی برکت سے شیطان قید تھا، نیکی کرنی آسان تھی، مگر افسوس اب یہ نیکیوں کا موسم ختم ہو رہا ہے، اب نیکی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہی غم ہے جو نیک لوگوں کو پریشان کر دیتا ہے، اور یہ غم رمضان تو وہ چیز ہے کہ جس میں یہ کائنات بھی شریک ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کے رخصت کی رات آتی ہے تو زمین و آسمان بھی میری امت کے غم میں رونے لگتے ہیں۔ غور فرمائیں کہ زمین و آسمان رخصت رمضان پر ہمارے غم میں روئیں، مگر ہم خود اپنے غم میں نہ روئیں تو کس قدر افسوس کی بات ہے۔ بہرحال اب ہم روئیں یا نہ روئیں، رمضان اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ آئندہ سال نہ جانے یہ مبارک مہینہ ہماری زندگی میں آئے گا یا نہیں، یہ کون جانتا ہے۔ اے اللہ، الوداع ماہ رمضان کے موقع پر ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم نے یہ رمضان بڑی غفلت میں گزارا، تو ہی اپنے کرم سے ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرما لے، غلطیوں کو معاف فرما دے، ہماری عبادات قبول و منظور فرما لے۔ ہم تجھ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آئندہ تیرے فضل سے یہ ماہ مقدس ہمیں ملا تو ہم ضرور اس کی قدر کریں گے اور اسے ہرگز ہرگز غفلت میں نہیں گزاریں گے انشاءاللہ۔ آخر میں رخصت رمضان پر چند اشعار۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے، سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے، کیسا حسین و دلکش مہمان جا رہا ہے۔ الوداع 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 ہے، ماہ رمضان کی الوداع ہے، الوداع 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 ہے، ماہ رمضان کی الوداع ہے، الوداع 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 ہے، ماہ رمضان ہم سے جدا ہے، الوداع 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 ہے، ماہ رمضان ہم سے جدا ہے۔ ٹھنڈے پانی کے کوزے بھرے ہیں، ٹھنڈے پانی کے کوزے بھرے ہیں، تھال افطاریوں کے سجے ہیں، تھال افطاریوں کے سجے ہیں، وقت مغرب بھی کیا خوشنما ہے، الوداع 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 ہے۔ تیرا جانا ہے کس کو گوارا، اللہ حافظ ہو رمضان تیرا، تیرا جانا ہے کس کو گوارا، اللہ حافظ ہو رمضان تیرا، کرنا پھر زندگی میں بھی پھیرا، الوداع 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 ہے، کرنا پھر زندگی میں بھی پھیرا، الوداع 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 ہے۔ الوداع الوداع کی تیاری، الوداع الوداع کی تیاری، مسجدیں سونی ہو گئی ساری، مسجدیں سونی ہو گئی ساری، الوداع 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 ہے، ماہ رمضان کی الوداع ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔